السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سورۃ آل عمران انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ہاں جی کیسے ہے جی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ہاں جی آگے. وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. علّمَ یعلم، واو عطف کا دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے بات جا رہی ہے ان اللہ یبشرکی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے فرشتوں کی، یہ فرشتوں کی خبر چل رہی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. علّم یعلم باب تفعیل، ہو اس کا مفعول، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ سکھائے گا. ہو کس کو؟ مفعول عیسیٰ علیہ السلام. الکتابہ یہ مفعول الثانی دوسرا مفعول، کیا سکھائے گا؟ کتاب، یعنی کیا؟ انجیل کا علم. یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت کی باتیں، یہ یعنی عطف ہو گیا. تیسرا مفعول، چوتھا مفعول والتوراۃ، اور تورات. تورات کن پہ آئی تھی جی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، تو تورات کا علم بھی انہیں دیا جائے گا. والانجیل، اور انجیل، یہ اس کتاب کی جگہ پہ وہ کیا ہے؟ والانجیل، اور انجیل. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام کون سکھائے گا؟ ہوا، اور وہ کون ہے؟ اللہ. آگے جی، آگے آیت نیکسٹ شروع ہو رہی ہے. وَرَسُولًا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ایک منٹ یہاں تک. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب دیکھیں واو عطف کہ اور کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَرَسُولًا، ڈائریکٹ مفعول آ رہا ہے. رسولاً ایک رسول، ایک رسول. اب پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ یا بھیجے گا یا بنائے گا، موسٹ پروبیبلی بنائے گا. وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، محذوف فعل ہے یہاں پہ ایک، کہ وہ بنائے گا اسے ایک رسول. وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، کہاں کس طرف؟ یہ متعلق فعل وہ جو محذوف ہے الی حرف جر کی طرف. بنو سے بنی اسرائیل، یہ بار بار آ چکا ہے، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. بنونا اسرائیلہ، نارمل قاعدہ مضاف میں سے نون ڈراپ ہوتا ہے، بنو بن گیا. اچھا جب اس پہ پیچھے حرف جر آئے گا تو وہ بنونا کو کیا کرتا ہے؟ بنینا کر دیتا ہے. اب وہ بنینا کا بھی نون ڈراپ ہونا ہے، تو وہ جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ بنی، بنی اسرائیل. تو وہ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے بنی اسرائیل، الا بنی اسرائیل. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہیں بنو اسرائیل آتا ہے، کہیں بنی اسرائیل، تو اس کی وجوہات یہ ہیں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. آگے کیا ہے جی؟ انی قد جئتکم بآیۃ
دیکھیں آیتن اور آیاتن ڈفرنٹ. انی قد جئتکم بآیتن من ربکم. دیکھیں جی اب بات فوراً یہاں سے کنورٹ ہو گئی کس کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب یہ ان کی طرف بات ہے. انی قد جئتکم، انی کیوں آیا جی؟ انی، چونکہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے اس لیے انی. سو انا و انی ایک ہی چیز ہے، انا و انا ایک ہی چیز ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ انا شروع میں آتا ہے جملے کے اور انا جملے کے بیچ میں آ رہا ہوتا ہے. سو انا پلس انا از اکول ٹو انی او انی او اننی او اننی. سو یہاں پہ آپ انا پلس انا کر لیں. اب اس کی طرف آتے ہیں. جئتکم، قد فعل ماضی قریب کے لیے تاکید، یعنی قریب قریب ماضی میں جو واقعہ ہوتا ہے. جاء یجیء آنا، جئتو فعل ماضی واحد متکلم، فاعل کون؟ آنا اس کے اندر موجود کہ میں آیا. اب اس فعل کو نکال کے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا اور وہ شروع میں آتا ہے انا قد جئتو، میں آ چکا، میں آ چکا. اب یہ ہے اس کا مفعول انتم حالت نصب میں، کم، انا جئتکم، میں تمہارے پاس آ چکا. اب جب جملہ فعلیہ میں جا کے ساتھ با آ جائے، سو انی قد جئتکم بآیتن، جاء یجیء، اتا یا اتی میں جو با پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر آنا، کسی چیز کو لے کر آنا. با کا مطلب ویسے کیا ہم ساتھ میں ترجمہ کرتے ہیں تو یوں ہی سمجھ لیں کسی چیز کو ساتھ لے کے آنا، لیکن قرآن یا عربی کے مفہوم میں وہ ساتھ لے کر آنا نہیں بلکہ اس کو لے کر آنا ہوتا ہے. انی قد جئتکم بی، میں یقیناً آ چکا ہوں تمہارے پاس کچھ لے کر. وہ کیا ہے؟ آیتن، نکرہ جر چلا گیا، بی آیتن، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آ چکا ہوں. کہاں سے؟ من حرف جر، ربکم مرکب اضافی میں من کی وجہ سے ربی جر چلا گیا، من ربکم، کہاں سے آ چکا ہوں؟ تمہارے رب کی طرف سے. آگے کیا ہے جی؟ انی اخلق لکم من الطین ہیئۃ الطیر. ہاں جی، انی اخلق لکم. اب یہ بات یہاں تک یاد رہے کہ یہ وہی سیم قاعدہ ہے، آنا اس کے اندر سے نکال لیا گیا. خلق یخلق، پیدا کرنا، فعل مضارع کا واحد متکلم. اخلق، میں پیدا کرتا ہوں. اخلق، آنا، آنا شروع میں آ گیا انا تاکید کے لیے. سو انی یقیناً میں اخلق پیدا کرتا ہوں. لام حرف جر متعلق فعل، لکم تم سب کے لیے کیا پیدا کرتا ہوں؟ من الطین، تین کسے کہتے ہیں جی؟ گارا. بیسیکلی تین ہوتا ہے گارا، ٹھیک ہے، جو چکنی مٹی جو بن جاتی ہے نا مٹی پانی ملا کے. سو من الطین، مٹی سے، یوں کہہ لیں گارے سے پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے. اس کو فی الحال بھول کے کاف کو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ ہیئۃن. ہیئۃن اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا؟ ہیئت. کیا ہوتی ہے وہ؟ ہیئت کسے کہتے ہیں؟ ہیئت بناؤ اس کی، نہیں، ایک شبیہ ریفلیکشن ہے. حیت از سم تھنگ ڈفرنٹ. یار اس کی حیت ایسی ہے، کیا مطلب ہے اس کی بناوٹ ایسی ہے، حیت ایسی ہے. یار اس گاڑی کی حیت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، اونچی ہے، نیچی ہے. حیت ہونا کسی چیز کا، یہ وہی ورڈ ہے. حیاتن، بناوٹ، شکل، اس کا جو سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اسے حیاتن کہتے ہیں، حیات. سو حیاتن. اور طیر کسے کہتے ہیں؟ پرندہ، مرکب اضافی. حیات الطیر، پرندے کی شکل. اور کاف کیا ہوتا ہے؟ حرف جر، کی طرح. کیا بنا؟ پرندے کی شکل کی طرح. من الطین، گارے میں سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح تمہارے لیے بناتا ہوں. آگے جی، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طیرن بِإِذْنِ اللَّهِ. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, یہ عطف ہے اگلی بات, فَأَنفُخُ نفخ ينفخ پھونکنا, نون فاخا نفخ ينفخ, فعل مضارع انا متکلم, انفخ میں پھونکتا ہوں, فیہ متعلق فعل اس میں, اور یہ ہا کدھر چلا گیا, اس طیر میں, یہ پیچھے. فَأَنفُخُ فِيهِ میں اس میں پھونکتا ہوں, تو پس عطف یکونو کانا یکونو, یکونو ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, اس کا اسم جو ہے وہ ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے, یہ اس کی خبر ہے. طیرن وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ, نکیرہ وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ. کیسے؟ با حرف جر, اذن اللہ جر چلا گیا, اللہ کی اجازت, اس کے حکم, اس کے اذن سے. یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بذات خود وہ صرف کیا ہے, وہ عمل کرتے تھے, اور ہوتا کس سے تھا, بِإِذْنِ اللہ. میں یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناؤں آپ کو. انڈین عالم ہے ایک, جس سے بھی ہیں, جو بھی جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کوئی لینا دینا نہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ ایک مجمع میں بیان کر رہے تھے, کہتے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھے. وہ ایک قبر پہ گئے اور وہاں سے مردے کو کہا قم, اچھا کیا کہتے, کہتے تمہیں پتا قرآن میں کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے, قم بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, میرے حکم سے نہیں, اللہ کے حکم سے. وہ صرف قم کہتے تھے, باقی اگلا کام اللہ کا ہے. وہ کہتے تمہیں پتا شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے تھے, وہ جب کسی مردے کے پاس جاتے تو کہتے تھے قم بِإِذْنِ, مجھے آپ, اور سامنے مجمع کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا تیر مارا مولوی صاحب نے. کسی ایک کے پاس بھی اگر صحیح قرآن کا نالج ہو کہ اللہ نے ہم سے فرمایا کیا ہے اور توحید ہے کیا, تو وہ اس کے مولوی کو گریبان سے پکڑ لے. تو کتنی بڑی سخت بات کہہ رہا ہے. نہیں دیکھ, آپ سمجھتے ہیں وہ سبحان اللہ کیا تھا. بہرحال تو دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی, آپ میں سے فوراً سب نے حیران, یار اٹ از ڈینجرس, آپ عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ اوپر لے کے جا رہے ہیں. پھر کیا ہے ڈائریکٹ, یار عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں؟ ناممکن. انبیاء تو چنے ہوئے لوگ ہیں یار. میرے منہ سے بولنے سے پہلے ہی بندہ سوچ لیتا میں بول کیا رہا ہوں, میرے منہ سے نکل کیا رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یقین کریں اگر ہمیں اتنی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے نا, تو یہ قرآن کے علم میں سے انعام ہے ہمارے اوپر, کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یار یہ نہیں ہو سکتا. لیکن سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے ان باتوں سے. کہیں اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں, انسان کسی بھی وقت کہیں پہ بھی شیطان کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. بڑے بڑے صحیح علم رکھنے والے پیدا لوگ ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری تو نے حفاظت فرمانی ہے, ہم اپنے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ہمت کچھ نہیں, بس اللہ سے مانگنا ہے, لازمی مانگنا ہے کہ یا اللہ تو نے حفاظت کرنی ہے. یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اسباب اپنا رہے ہیں بس. آگے کیا ہے جی, وَأُبْرِئُ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. میں آپ کو یہ کلپ بھیجوں گا گروپ میں انشاءاللہ, لازمی بھیجوں گا, سنیے گا غور سے. نہیں بہت ہیں, سننے کا مقصد کیا ہے کہ غور کریں. اچھا ہاں جی, اچھا ابرأ یبرئ, اس کا مطلب ہوتا ہے صحت مند کرنا, صحت مند کرنا. ابرأ یبرئ باب افعال, یبرئ وہ صحت مند کرتا ہے. ابرئ انا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ, ابرئ میں صحت مند کرتا ہوں, یعنی میں شفا دیتا ہوں. کس کو؟ الاکمہ, یہ مفعول ہے ابرئ کا. اکمہ 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 باب تفضیل میں سے ہے, اسم تفضیل.
کہ بہت زیادہ کیا ہونا؟ اندھا ہونا. اکمہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے جو پیدائشی اندھا ہو, پیدائشی نابینا ہو, اسے کہتے ہیں اکمہن. اکمہ یعنی وہ پیدائشی, اس کثرت پائی جا رہی ہے نا, اس میں تفضیل ہے. وہ ابری الاکمہ, میں شفا دیتا ہوں پیدائشی نابینا کو, والابرصا, اور یہ بھی اسی باب و تفضیل, برس کی بیماری, کوڑ کی بیماری, اور یہ اس بیماری کی شدت کے لیے اس میں تفضیل کہ بہت زیادہ جس کو یہ بیماری ہو اس کو کیا دیتا ہوں؟ شفا دیتا ہوں. تو دونوں مفعول ہیں, ابری الاکمہ والابرص. آگے کیا ہے جی؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. احیا یحیی, زندگی دینا. احیی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ. احیی میں زندہ کرتا ہوں, الموتى مردہ مفعول حالت نصب, بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. آگے کیا ہے جی؟ وَأُنَبِّئُ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ. ایک منٹ. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ. نبأ ينبئ, خبر دینا, انفارم کرنا. ہاں جی, تأکلون, جی جی تأکلون. انبئ, انا فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ, میں خبر دیتا ہوں, کم مفعول, انتم کا نصب, اور میں تم سب کو خبر دیتا ہوں, بتاتا ہوں. کیا؟ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے متعلق فعل. ما موصولہ, ما جو, تأکلون اکل یاکل کھانا, تأکلون انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ, بما تأکلون جو تم کھاتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں. آگے کیا ہے جی؟ وما تدخرون. ما پھر موصولہ, ٹھیک ہے جی, یہ با کا اس کے اوپر بھی وما تدخرون, اس کا ہے اصل دال خا را مادہ, باب افتعال. آگے کیا ہے جی؟ ما تدخرون, کیونکہ اس کے ساتھ مل کے ہی بات پوری ہوگی. فی بیوتی کم, بیتن اور بیوتن کی, ٹھیک ہے جی, بیوتی جر چلا گیا فی کی وجہ سے, فی بیوتی کم تمہارے گھروں میں. باب افتعال, افتعلا یفتعلو, کیا بن گیا جی؟ اد تاخرا, کیا جی؟ اد تاخرا ید تاخیرو. آپ کو بہت پہلے میں نے بتایا تھا باب افتعال میں اگر فا کلمہ میں چند حروف تھے وہ آ جائیں تو اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے. سو ہوا یہ کہ جو تا ہے نا اس کے اندر, جو تا باب کا جو تا ہے اس کو اس حرف سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے اسی حرف کے مناسب. سو دال ہے نا, کیا ہوگا جی یہاں پہ؟ اد خرا. اب دو دال آ گئی نا, دونوں کا کیا ہوگا؟ مرجنگ, ادغام ہو جائے. کیا بن گیا؟ ادخرا. ادخرا یدخرو, تدخرون, انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے کسی چیز کو جمع کرنا فیوچر کے لیے, ذخیرہ کرنا اہتمام کے ساتھ. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وما تدخرون فی بیوتکم, میں خبردار یعنی تمہیں بتاتا ہوں, انبئکم بما تاکلون جو تم کھاتے ہو, وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو, فی بیوتکم اپنے گھروں کے اندر. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے کیا ہے جی؟ اسی کا حصہ ہے نا جی. ان فی ذالک لآیۃ لکم. ان حرف تاکید, فی ذالک متعلق خبر,
اور اسم انا آیتن اور لام میں بھی تاکید، انا پلس لام دو تاکیدیں. سو یہ اسم ہے کیا؟ اسم انا جو آگے گیا ہوا ہے لام مزاحلقہ کی وجہ سے، کہ لام مزاحلقہ بھی آیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر فٹ ہوا ہے. سو اس میں ڈبل تاکید ہے. انا فی حرف جر، ذالک کیا جی؟ ان سب باتوں میں ان فی ذالک لآیتن، یقیناً ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ لام حرف جر کم، تم سب کے لیے. ان حرف شرط کن تم مؤمنین. آمن یؤمن، اس سے مؤمن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم، حالت نصب میں خبر کنتم، اور اس کے اندر اسم ہے انتم. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو یعنی ایمان لانے والے ہو. بِآیَةٍ من ربکم ومصدقاً. اب یہ حال ہے پچھلی باتوں کا کہ ومصدقاً، یہ وہی جو پیچھے باتیں ہیں نا آنا سے شروع ہو رہی ہیں، انی سے، یہ ان باتوں کا مزید حال ہے. اور کس صورت میں وہ آئے ہیں؟ مصدقاً. مصدقاً کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا. ومصدقاً لام حرف جر، جس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے. ومصدقاً لما، ما موصولہ، بین یدیہ، یدیہ مرکب اضافی میرے ہاتھ میں. وہ مصدقاً لما بین یدیہ، اور اس چیز کی تصدیق کرنے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جو میرے ہاتھ میں ہے. کہاں سے؟ من حرف جر من التوراتی، تورات میں سے. ول، اور مزید کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ احل یحل، باب تفعیل، احل یحل، حلال قرار دینا کس چیز کو. لام تعلیل یہ وجہ بتانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ نصب گیا ہوا ہے لام تعلیل کی وجہ سے. احلو تھا، کیا تھا جی؟ یہ احلو، احلو میں حلال کرتا ہوں. ولی احل، تاکہ میں حلال کروں. لام حرف جر لکم، تم سب کے لیے، متعلق فعل، آنا اس کا فاعل فعل مضارع. بعد الذی مرکب اضافی کی طرح نصب ہے اس فعل کا مفعول. بعد الذی، جو کا بعض، جو کا کچھ. حرم، حرم یحرم باب تفعیل، حرم مجہول فعل ماضی واحد مذکر. الذی حرم، جو حرام کیا گیا، علیکم تم سب پر. وجئتکم، پھر یہ وہ آگے وجئتکم بآیۃ من ربکم، پچھلی آیت سے، کہ تمہارے پاس آیا ہوں ایک نشانی لے کر اللہ کی طرف سے. تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. آگے کیا ہے جی؟ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِی. نون زیر نہیں ہے نا جی، وَأَطِیعُونِی. تو کیا ہے پس؟ اتقوا امر کا صیغہ، انتم فاعل، اتقوا مفعول اللہ، اللہ سے ڈرو. اور اس کے ساتھ دوسرا امر اطیعوا، اطاع یطیع، اطیعوا انتم اس کا فاعل، تم سب اطاعت کرو. یہ نی کا یا محذوف ہے، مفعول و اطیعوا واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. یہاں تک آیت اگلی ہے نا، وہ اسی کا ہے. ھذا صراط مستقیم. دیکھیں یہ مبتدا تھا اللہ ربی، اللہ مبتدا، ربی میں خبر. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. وَرَبُّكُمْ یہ دوسری خبر، اور تمہارا رب ہے. انہ نے تاکید کر دیا، اسم انہ بن گیا، وہ خبر انہ. ان اللہ ربی وربکم، یقیناً اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. پس کیا کرو؟ عبد یعبدو، تعبدون سے فائل، اعبدو انتم فائل، اعبدو الف ڈراپ ہو گیا، ہو مفعول، اعبدوہ اس کی تم سب عبادت کرو.
حاذا مبتدا صراط مستقیم خبر صفت موصوف ہی اس کی صفت. حاذا یہ صراط سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. ہاں جی, فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت سنائی, اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو مکمل کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور وہ اسے لکھنا پڑھنا اور دانائی سکھائے گا. وَيُعَلِّمُ, یہ مجھے اس وقت ڈاؤٹ ہو رہا تھا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ الکتابہ الگ آ رہا ہے اور انجیل الگ آ رہا ہے. یہ اس وقت مجھے ڈاؤٹ ہوا, لیکن میں اس سے گزر گیا آگے کہ اگر کتابہ آنا تو پھر انجیل کا نام نہیں آنا چاہیے تھا. تو الکتابہ آ رہا ہے تو پھر دیر از سم تھنگ ایلس, اور وہ کیا ہے؟ لکھنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے سکھائیں گے, کیا؟ لکھنا پڑھنا, دانائی, تورات اور انجیل. تورات سے مراد وہ کتاب ہے جسے موسیٰ علیہ السلام بن عمران پر نازل فرمایا تھا, اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر نازل فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کتابوں کے حافظ تھے. ارشاد باری تعالیٰ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کی طرف رسول جائیں گے اور ان سے کہیں گے, اور ان سے جا کر کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے پاس پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ, اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے بشکل پرندہ بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے. آپ اسی طرح کیا کرتے تھے, مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مورت بناتے, پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اس اللہ کے حکم سے آنکھوں کے سامنے اڑنے لگتا تھا. جس نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, فرمانے لائی ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور اندھے کو تندرست کر دیتا ہے. اس سے مراد وہ ہے جو مادر زاد اندھا ہو, اور یہ ایک زبردست معجزہ اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وَالْأَبْرَصَ, اور وہ ابرص کو بھی تندرست کر دیتا ہوں. اچھا, آپ میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں. اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے تو ہر اس میں جو ان کو معجزے عطا کیے گئے ان کی وجوہات تھیں. یہ جو معجزے تھے نا, ان کا اندر میسج چھپا ہوا ہے ہمارے لیے بھی, اور وہ جو وہاں ہیں اس کے جواب ابھی آگے آنے والا ہے. اب آپ اگر جو عیسائی ہیں اور ان کی ہسٹری میں آپ جائیں تو شاید وہاں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. ابھی آگے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بہت سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات ان کے زمانے کے لوگوں کی مناسبت سے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بہت تعظیم کی جاتی تھی. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا جس سے آنکھیں چندھیا گئیں اور تمام جادوگر حیران و ششدر رہ گئے. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ اللہ صاحب عظمت و جبروت کی طرف سے ہے تو وہ مشرب اسلام ہوئے. تو آپ جانتے ہیں فرعون سامری یہ کیا ہے؟ جادوگر تھے. ان کے دور میں بڑا جادو پہ ہی سارا کام چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ایک چیلنج بن کر آ گئے ان کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو تو نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ معجزہ, اور وہ اللہ کی طرف سے تھا. اب اس کو ٹکرانا آسان کام نہیں تھی, تو پھر اس کی فضا یقینی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو اطباء اور ماہرین علم طبیعیات کا دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو یہ اس مناسبت سے وہ ایسے معجزات لے کر آئے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے اس ذات گرامی کی تائید و حمایت حاصل ہو جو شریعت کو نازل فرمانے والا ہے. غور فرمائیے کہ کسی طبیب کو یہ قدرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ جمادات کو زندہ کر دے اور مادر زاد نابینا اور برس میں مبتلا مریض کو تندرست کر دے یا قبر میں مدفون انسان کو زندہ کر کے اٹھا دے. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دور میں فصحاء بلغاء اور بہت عظیم شعراء کا بہت بڑا چرچا تھا. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی کہ اگر کائنات کی تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسی کتاب لانا چاہیں تو ہرگز نہ لا سکیں گے. اس سے یہ گمان نہیں کرنا کہ یہ قرآن ان کی شعر و شاعری کو چیلنج کرنے آیا تھا. نہیں, قرآن کے احکامات اللہ کی طرف سے آئے تھے, لیکن طرز خطابت وہ تھا جو اس کو چیلنج کر رہا تھا. یعنی جو آیات کی جو لغت کے حساب سے جو معاملات تھے نا, انہوں نے ان شعراء کو چیلنج کر دیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو امی بھی تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو پھر آپ پہ یہ الزام لگانے سے پہلے ان کو بہت سوچنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ تو نہ جانتے ہیں چیزیں, نہ لکھنا جانتے ہیں, نہ پڑھنا جانتے ہیں, تو ایسی, اور نہ ہی آپ نے ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہیں کہ جہاں سے آپ یہ شاعری سنتے ہوں پھر آپ کو یہ چیز عطا. دیکھیں شاعر بھی انسان کیا ہے, شعراء کی محفل میں بیٹھ کے بنتا ہے نا, پھر ہی اس کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ اوپر نیچے. کوئی بیٹھا گھر تو نہیں بن جاتا. کیوں جی, کوئی بنے گا شاعر؟ نہیں, وہ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کیا, اس نے نالج حاصل کیا. علامہ اقبال کو فارسی آتی تھی تو اس نے شاعری کی, ایسے تو نہیں کرتی تھی.
اس کا مطلب ہی واز ایکسپرٹ آن دیٹ میٹر. سو وہی ہے, کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ لفظ یوز ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ, وہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے ایسے میں تو وہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیات آئیں تو یہ ریلی ان کے لیے ایک واقعی, وہ آپ اگر آیات پڑھیں سورہ مدثر کی, سورہ مزمل کی, وہاں پہ یہی ہے نا کہ وہ کیا وفکر وقدر ثم قتل کیف قدر, یعنی وہ اندر گھس گیا, ابن کیا تھا اس کا نام, کیا نام تھا جی, مغیرہ, ولید بن مغیرہ, گھر کے اندر گھس گیا. اب وہ سوچ رہا ہے میں کیا الزام, کیا مطلب کیا بات ان کے اوپر فٹ کروں, بھئی شاعر تو میں خود ہوں, یہ ساری کہانت بازی مجھے آتی ہے. وہ آیات سن کے آیا تھا سورہ سجدہ کی, اور اس کی حالت غیر ہوگی تو وہ گھر میں گھس گیا, دروازہ بند کر لیا. ابو جہل باہر آگے بھائی تجھے کیا ہوا ہے, اب وہ یہی سوچ رہا ہے میں کہاں الزام لگاؤں, نہ تو وہ جادوگر, نہ تو وہ کیا ہے کاہن ہے, کیوں کہانت بڑی آتی ہے ہمیں, یہ شعر و شاعری تو ہم ماسٹر ہیں, یہ شعر و شاعری نہیں ہے. اینڈ پہ اس نے کیا سوچا کہ جادوگر ہیں, جادو کر دیتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے, یہی اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نہیں فکیف قدر ثم قتل کیف قدر, مارو اس کو, کہ آخر اس نے ٹک لگائی بھی تو کیا ٹک لگائی. تو آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھا کریں, بہت پیارا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی پیغامات ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کی بھی آگے چلتے ہیں, معذرت بس آخری حصہ, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو وہ سب تم کو بتا دیتا ہوں. یعنی میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تم میں سے کوئی کیا کھا کر آیا ہے, اس نے اپنے گھر میں کل کے لیے کیا جمع رکھا ہوا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ, یقیناً ان سب باتوں میں, لا آیَةً لَكُم, تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے. اس بات کی جو کچھ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں یہ سچ ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم صاحب ایمان ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, یہ اس لیے تھا وَلِأُحِلَّ لَكُم کہ میں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں, بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, جو تم میں سے کچھ حرام کیا گیا تھا. یعنی تورات میں جو کچھ حرام تھا اس میں سے کچھ چیزوں کی کیا گنجائش عطا کی گئی ان کو. اس کے بارے میں وہ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ بات, یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض حکم احکام کو منسوخ کیا, اور جس کے بارے میں وہ غلطی سے جھگڑتے تھے اس کی صورتحال کو واضح کر دیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, میں کیا ہے واضح کرنے آیا ہوں ان باتوں کو جس میں تم کیا ہے اختلاف رکھتے تھے. نیز اس لیے کہ بھی بعض باتیں جن میں سے تم اختلاف کرتے ہو میں تم کو سمجھا دوں. واللہ عالم بالصواب. پھر فرمایا وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم, اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں جو اس بات کی دلیل اور حجت ہے کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, چنانچہ تم اللہ سے ڈرو, میرا کہا مانو, کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے, تمہارا بھی پروردگار ہے, تم اس کی عبادت کرو. یعنی اس کی عبادت کرنے اور اس کے سامنے عجز و انکسار کرنے کے اعتبار سے میں اور تم برابر ہیں. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آمین یا رب العالمین.